رات کے گپ اندھیرے میں اس گھر کی پچھلی دیوار پر کوئی سایہ چڑھا اور پھر سڑک پر کود گیا۔ اس سائے کے پیروں میں مردانہ جوتے تھے اور اس کے ارد گرد سیاہ چادر لپٹی ہوئی تھی۔ بہت غور سے دیکھنے پر معلوم ہوتا تھا کہ اس کی آنکھوں پر کالی رنگ کا چشمہ بھی ہے۔ کندھے پر ایک پراسرار بیگ لٹکا ہوا تھا۔ اس سائے نے وہاں سے بھاگنا چاہا، مگر تبھی کسی نے پیچھے سے اس کے سر پر گن رکھی تو خوف کے مارے اس کے کندھے سے بیگ نیچے گرا اور اس نے فوراً گلاسز اتار کر نیچے پھینکے، اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے۔ کون ہے آپ؟ اصلی والے چور ہے نا؟ لیکن میں کوئی چور نہیں ہوں، نہ ہی میں نے کچھ چورایا ہے۔ آپ بے شک اندر جا کر چوری کر رہے، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، اور مجھے جانے دے پلیز، میں آپ کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالا۔ اس سائے سے نسوانی آواز آئی تو پیچھے کھڑا شخص چھٹک گیا۔ پیچھے مڑو ورنہ گولی چلا دوں گا، اس نے کرخت آواز میں کہا تو چادر میں لپٹی لڑکی ہاتھ ہوا میں بلند کیے ڈرتے ڈرتے پلٹی، مگر سامنے کسی چور کی بجائے ایک باوردی پولیس آفیسر کو دیکھ اس کے حلق سے چیخ برآمد ہوئی۔ ہائے پولیس سر، میں نے کوئی چوری نہیں کی، میں تو ایک معصوم سی بچی ہوں، یہ دیکھیں میری شکل کتنی معصوم سی ہے، اور آپ کے کس نے بلایا ہے؟ کبھی کسی کے گھر اصل میں چور گھسائیں تو اس وقت تو آپ لوگ آتے نہیں ہو، اور آج میں معصوم گھر سے بھاگ رہی ہوں تو آپ مجھے پکڑنے آ گئے۔ اس پولیس آفیسر نے ایک ہاتھ سے اس پر گن تانے، دوسرے ہاتھ سے موبائل کی ٹارچ چلائی تو وہ لڑکی خوف سے اپنے ہاتھ اس کے سامنے جوڑتے ہوئے بولی، جبکہ وہ حیرت سے اس لڑکی کو سرتا پیر دیکھ رہا تھا جس نے ڈھیلی سی ٹراؤزر اور ٹی شرٹ کے اوپر لمبی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ پھر اس کی نگاہیں اس لڑکی کے چہرے پر آ ٹھہری جو شفاف اور معصوم تھی۔ اس کی گہری سی آنکھوں میں بے چینی اور خوف پھیلا ہوا تھا، جبکہ گھنی پلکیں بار بار آنکھوں پر پردہ کر لیتی اور اس کے گلابی ہونٹوں میں جنبش ہو رہی تھی۔ سرا، آپ مجھے ایسے ہی کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ میں چور نہیں ہوں، میں تو اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگ رہی تھی۔ میرے گھر والے مجھ پر اپنی پسند زبردستی تھوپ رہے ہیں، اس لیے میں نے بھاگنے کا پلان بنایا، اور یہ کپڑے میری کزن کے ہیں۔ فضول ہے نا، میں نے اسے کتنی بار کہا بھی ہے کہ اپنی چوائس بہتر کرے، لیکن اسے بالکل بھی ڈریسنگ سینس نہیں ہے۔ اور یہ جوتے میری تایا کے ہیں، آپ کو پتا ہے میرے تایا کی آواز بجلی کی گرج سے بھی زیادہ خوفناک ہے، وہ ایک بار بولے تو جنگل کے جانور بھی ڈر جائے، اور میں ان کے جوتے پہن کر آ گئی ہوں تاکہ میرے اندر بھی تھوڑا روب پیدا ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں بہت بے وقوف ہوں، اس لیے میں نے یہ جوتے پہن کر میرے اندر عقل آئے اور میں اس ظالم زمانے کا سامنا کر سکوں۔ اور یہ بیگ، اس کی کینچی کی طرح چلتی زبان مزید چلتی رہی، لیکن اس افسر نے اسے مزید زور سے جھڑک کر چپ کروایا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، کتنا بولتی ہیں آپ؟ اب اگر ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو سیدھا ساتویں آسمان پر پہنچا دوں گا، اس نے تقریباً دہاڑتے ہوئے کہا تو اس لڑکی نے خوف سے گھر کی طرف دیکھا۔ آہستہ چیخے سر، اگر میرے تایا کو پتہ چل گیا نا کہ میں گھر سے بھاگ رہی ہوں تو میرے ساتھ ساتھ آپ کو بھی مار دیں گے، اور آپ کے پاس تو یہ چھوٹی سی گن ہے نا، میرے تایا کی الماری میں لمبی لمبی بندوقوں سے بھری پڑی ہے، ان کی ایک بندوق تو آپ کے قد سے بھی اونچی ہے۔ اس نے پولیس آفیسر کو اپنے تایا سے ڈرانا چاہا تو اس شخص کا چہرہ غصے سے لال ہوا۔ اپنا منہ بند رکھے، اور میں آپ کو آدھی رات کو کسی کے گھر سے چوری کرنے پر گرفتار کرتا، ہتھکڑی لگاؤ اسے۔ اس آفیسر نے غصے سے کہتے ہوئے سپاہی کو اشارہ کیا جو کچھ دور کھڑی پولیس موبائل میں بیٹھا تھا۔ ہائے اللہ، کیوں مجھے کیوں گرفتار کرنا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تو ہے میں نے کوئی چوری نہیں کی، اور پولیس کا کام تو انسانوں کے کام آنا ہوتا ہے۔ آپ کیسے پولیس والے ہیں جو مجھے مشکل میں ڈال رہے ہیں؟ مجھ پر تھوڑا سا تو ترس کھائیں، میں تو ابھی بچے بھی نہیں میرے ہوئے، بچے تو دور میں تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، اور خود سوچے کل کو جب میرے بچے ہوں گے تو اپنی کلاس فیلوز کو کیسے بتائیں گے کہ ان کی ماما کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی؟ کتنی شرمندگی ہوگی انہیں۔ اب میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لیں، کیا اثر پڑے گا ان کے چھوٹے ذہنوں پر۔ ابھی وہ کچھ اور بھی بول رہی تھی جب اس آفیسر نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ دے، غصے میں سپاہی سے ہتھکڑی چھینی اور اس لڑکی کا بال زور سے دبوچے، اس میں ہتھکڑی پہنا دے۔ اپنی بکواس بند کرو ورنہ پورا مہینہ لاک اپ میں گزارنا پڑے گا، اور مجھے یقین ہے آپ گھر سے بھاگ نہیں رہی، بلکہ آپ کو آپ کی زبان سے تنگ آ کر گھر والوں نے خود ہی گھر سے نکال دیا ہے۔ اب اگر کچھ بولی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے شہادت کی انگلی سے وارن کیا۔ دیکھیے سر، آپ کو خدا کا ذرا بھی خوف نہیں ہے نا؟ مجھے کیوں نکالیں گے سب گھر سے؟ میں تو ایک اچھی، اسے اپنی وضاحت دینی چاہیے۔ آفیسر نے پریشان ہوتے اپنا سر قریبی دیوار پر مارا۔ چپ ہو جائیں، چپ، بالکل چپ، ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گا۔ رشید، تمہارے پاس ٹیپ ہے؟ اسے سپاہی سے پوچھا تو وہ جلدی سے گاڑی میں کچھ تلاش کرنے لگا۔ اس نے نفی میں سر لایا۔ نہیں عادل سر، اس سپاہی نے کہا تو عادل کا چہرہ اس کا بھی خون پی جائے گا۔ اگر آپ کو ٹیپ چاہیے تو مجھ سے لے لے، میرے پاس ہے، میں ساتھ رکھ لی تھی کہ اگر جوتا وغیرہ ٹوٹ گیا تو جوڑ لوں گی۔
اس لڑکی نے آفر پیش کی تو عادل نے کچھ کہنے کے بجائے اس کا بیگ اٹھایا اور کھول کر اس میں سے ٹیپ تلاش کرنے لگا۔ کچھ لمحوں بعد اسے ٹیپ ملی تو اس نے جلدی سے ٹیپ کھول کر اس لڑکی کے منہ پر لگا دی۔ اس نے حیرت اور بے یقینی سے عادل کو دیکھتے کچھ بولنے کی کوشش کی، مگر ٹیپ اس کا منہ بند کر چکی تھی۔ زبان زیادہ چلنے پر کم از کم پھانسی عمر قید کی سزا ہونی چاہیے۔ دماغ خراب کر دیا میرا۔ بٹھاؤ اسے اندر، اور جب تک میں نہ کہوں اس کے منہ سے ٹیپ نہیں اتارنی، بلکہ اگر ضرورت پڑی تو اس میں سوئی دھاگے سے اس کے ہونٹ بھی سلوا دوں گا، عادل نے سخت لہجے میں کہا۔ تو اس لڑکی نے ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش کی، مگر سپاہی اسے پکڑ کر گاڑی کی طرف لے گئے، جبکہ عادل نے سر جھٹکتے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور پولیس اسٹیشن کی طرف گاڑی کا رخ موڑ لیا۔ کچھ دیر کے بعد پولیس اسٹیشن کے سامنے گاڑی رکی اور عادل تیزی سے اندر چلا گیا، جبکہ سپاہی اس نامعلوم لڑکی کو زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹتے عادل کے کمرے میں لے آئے، جو اپنی کیپ اتار کر میز پر رکھتے اب ریوالونگ چیئر پر مرجمان ہو چکا تھا۔ ہاں بھائی، اب اس کی ٹیپ اتار دو۔ اس نے سپاہی کو حکم دیا تو اس نے کھینچ کر بے دردی سے ٹیپ اس کے منہ سے اتار دی تھی۔ ہائے میں مر گئی۔ اللہ پوچھے آپ لوگوں سے کہ کسی معصوم پر ظلم کرتے شرم نہیں آتی آپ کو؟ میرا منہ درد کر گیا ہے۔ اس نے تقریباً چیختے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تو عادل نے مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ جیسی عادی مجرموں سے نپٹنے کے لیے ہم ایسا ہی ظلم کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ اپنی زبان کو تھوڑی دیر آرام کرنے دیتی تو شاید آپ کے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ ویسے ایک بات تو بتائیں، کیا آپ کبھی خاموش بھی ہوتی؟ عادل کو اب اس لڑکی میں دلچسپی ہونے لگی تھی۔ جی، جب میں سو جاتی ہوں، اس نے معصومیت سے جواب دیا تو عادل نے آنکھیں پھاڑ کر سر کو اوپر نیچے حرکت کی، جیسے اس کی ذرا نوازی اور اسے شاباشی دے رہا ہو۔ ویری گڈ، یہ بھی آپ کا اس ملک اور قوم پر احسان ہے۔ خیر، تشریف رکھیے اور اپنا نام بتائیے۔ عادل نے کرسی کی طرف اشارہ کیا تو وہ فوراً کرسی گھسیٹتی اس پر بیٹھ گئی۔ میرا نام معصومہ ہے، بالکل میری شکل اور میرے دل کی طرح۔ اس نے بات کا آغاز کرتے عادل کے سامنے پانی کا گلاس اٹھا کر منہ سے لگایا تو اس نے ہونٹ کچلتے اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کی۔ مجھے یہ انکشاف کرتے بہت افسوس ہو رہا ہے، لیکن میں سچ بولنا چاہتا ہوں کہ نہ تو آپ شکل سے معصوم ہیں اور نہ ہی عقل سے، بلکہ عقل والا خانہ تو شاید خالی رہ کر زنگ آلود ہو چکا ہے۔ اس کی پانی پینے والی حرکت پر عادل نے ایک ایک لفظ چبا کر کہتے اس کا مذاق اڑایا تو وہ ناراضگی سے اسے دیکھنے لگی۔ دیکھے سر، مانا کہ آپ پولیس مین ہیں اور کافی ہینڈسم بھی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ میرا مذاق اڑائیں، میں رو پڑوں گی۔ اسے جیسے دھمکی دی تھی۔ عادل نے اس کے ہاتھ سے اپنا گلاس چھینا اور میز پر پٹکنے کے انداز میں رکھا۔ بہت ہو گئی فضول باتیں، اب بولو، اس گھر میں کیا کر رہی تھی؟ وہ کرخت آواز میں پوچھنے لگا۔ بتایا تھا کہ میرا اپنا گھر ہے اور میں بھاگ رہی تھی۔ اصل میں میرے گھر والے مطلب میری تایا اور دائی مجھے ٹھکرے بنانا چاہتے ہیں، اور جب میرے ماں باپ کا انتقال ہوا تب یہ لوگ میرے پیچھے پڑ کے مجھے ٹیوشن پڑھا رہے تھے کہ کسی طرح میڈیکل ٹیسٹ پاس ہو جائے، اور کل میرا رزلٹ آنا ہے، مگر مجھے پتا ہے کہ میں فیل ہو جاؤں گی، اس لیے میں نے بھاگنے کا پلان بنایا، کیونکہ میرے تایا بہت سخت اور خون خوار ہیں، انہوں نے مجھے مار دینا ہے، اس لیے میرے پاس بس بھاگنے کا آپشن بچا تھا۔ اب آپ خود بتائیں کہ اگر میں نہ بھاگتی تو کیا کرتی؟ اپنی بوٹیاں اور قیمہ بننے کا انتظار کرتی؟ اس نے دکھی لہجے میں اپنی دردناک کہانی عادل کی گوشے گزار کی تو عادل کے ساتھ ساتھ سپاہیوں نے بھی آنکھیں پھاڑتے معصومہ کو دیکھا۔ ان سب کو معصومہ کے ذہنی توازن پر شک ہونے لگا تھا۔ تو آپ نے صرف فیل ہونے کے ڈر سے گھر چھوڑ دیا؟ ویری انٹیلیجنٹ۔ اچھا، اب آپ کہاں جائیں گی؟ مطلب آگے کی زندگی کا کیا سوچا ہے؟ عادل نے اپنے تاثرات پر قابو پاتے پوچھا تو معصومہ کھل کر مسکرائے۔ سوچا ہے نا، میں کسی اچھے سے امیر لڑکے کو ڈھونڈ کر اسے شادی کر کے اور ساری زندگی عیش کروں گی۔ آپ کی نظر میں اگر کوئی لڑکا ہو تو بتائیے گا سر، اس نے سرپوشی میں کہا تو عادل نے زور سے میز پر ہاتھ مارا۔ میں آپ کو رشتے کروانے والی خالہ سغرا لگتا ہوں کیا؟ وہ غصے سے بولو تھا معصومہ کسی گہری سوچ میں گم گئی۔ لیکن ہمارے محلے میں رشتہ کروانے والی خالہ کا نام تو کلثوم ہے، اسے بتانا ضروری سمجھا، لیکن میرے محلے والی خالہ کا نام تو سغرا ہے نا، عادل نے بے اختیار کہا تو آس پاس کھڑے سپاہی ہنسنے لگے۔ مجھے کیا ہو گیا، یہ میں کیسی باتیں کر رہا ہوں؟ لے جاؤ اسے اور لاک اپ میں بند کر دو، ورنہ کچھ دیر مزید بولی تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اس نے اپنا سر پکڑتے بلند آواز میں کہا تو سپاہیوں نے اسے پکڑا۔ لیکن میرا قصور کیا ہے سر؟ مجھے بتا تو دے، آپ نہیں رشتہ ڈھونڈنا چاہتے تو نہ ڈھونڈے، لیکن مجھے نہ تو چھوڑ دینا، وہ بولی، مگر سپاہی اسے کمرے سے نکال کر لاک اپ کی طرف لے آئے، جبکہ عادل کھڑے ہو کر گہرے گہرے سانس لیتے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ رات اسے لاک اپ میں ہی گزارنی پڑی۔ صبح کا سورج جب طلوع ہوا
तो पुलिस स्टेशन में हल्की हल्की रोशनी फैलने लगी। उसने फर्श से उठते बाहर झांका, जहां 2 सिपाही आदिल के लिए नाश्ता लेकर जा रहे थे। अरे भाई सुनो, मुझे भी नाश्ता दे दो। देखो मैंने कल रात से मैं भूखी हूँ। मेरे बैग में बिस्किट पड़े थे, लेकिन बैग भी तुम लोगों के उस जल्लाद ऑफिसर ने हथिया लिया। अब मैं उससे थोड़ा ना खाना मुझे मांगूंगी और वो मुझे देगा, वरना मुझे मासूम की मौत का इल्जाम तो तुम लोगों पर आ जाएगा। उसने नदीदी निगाहों से हलवा पूरी को देखते सिपाहियों से इल्तिजा की। तो आदिल उसकी आवाज सुनकर कमरे से नमूदार हुआ। क्या मसला है? शोर क्यों मचाया हुआ है? उसने सख्ती से पूछा। तो मासूमा ने पेशानी सुकेरे उसे देखा। शायद आपको पता नहीं है, लेकिन किसी इंसान को भूखा रखना बहुत गुनाह का काम है। मुझसे नहीं तो इन मासूम चूहों पर ही रहम करने, जो रात से मेरे पेट में डिस्को कर रहे हैं। अब तो वो भी थक गए हैं। उनके ऐसे तो ना तड़पाए, वरना आपको चूहों की बद्दुआ लग जाएगी और बिल्कुल चूहिया जैसी बीवी मिलेगी आपको। उसे बोलना शुरू किया तो आदिल ने अपनी मुट्ठियां भींचते खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश की। जो पूरी रात एक केस स्टडी करता रहा था, अब सुबह सवेरे मासूमा की जुबान उसके बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। चुप हो जाओ, वरना मैं इस खाने में जहर मिलाकर तुम्हें खिला दूंगा। ये खाना उसी को दे दो। मेरा पेट तो उसकी हसीन बातों से ही भर गया। उसे बेजारियत से कहा तो सिपाही ने लॉकअप का दरवाजा खोलते खाने की ट्रे मासूमा को थमाई। जब ये खा चुकी तो बताना, इसे वापस छोड़ाऊंगा। इसे खाना खाते देख आदिल ने सिपाही से कहा। तो मासूमा के कान खड़े होके कहाँ छोड़ाएंगे? उसने पूछा। तुम्हारे घर। मुझे लगता था कि एक रात लॉकअप में गुजारोगे तो तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी, लेकिन तुमने बोल बोल के यहाँ के बाकी कैदियों को भी टॉर्चर कर दिया है। इसलिए मैं तुम्हें वापस घर छोड़ कर आऊंगा। वहां रहकर उन्हीं के कान फाड़ो, क्योंकि हमें अपनी कुव्वत समाअत बहुत अजीज है। उसने अपने कानों की तरफ इशारा करते हुए कहा और तेजी से अपने कमरे में चला गया, जबकि मासूमा उसकी बातों को नजरअंदाज करते नाश्ता करने लगी। चलो, अभी वो नाश्ता करके फारिग ही हुई थी कि सिपाही ने लॉकअप का दरवाजा खोलकर उसे बाहर निकाला। वो ना चाहते हुए भी चलती हुई बाहर आ गई, जबकि आदिल गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखकर आदिल ने फ्रंट सीट का दरवाजा खोला तो मुंह फुलाए बैठ गई। आपको जरा शर्म ही ना आती कि मुझे शेर की गुछार में छोड़ने जा रहे हैं? अब तक तो मेरा रिजल्ट भी आ चुका होगा और मेरे ताया बिल्कुल शेर की तरह दहाड़ रहे होंगे। देखे, ये मेरे जुड़े हुए हाथ देखे। मुझे कुछ दिन मजीद लॉकअप में रखे, फिर मैं खुद ही घर चली जाऊंगी। तब तक ताया का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। उसने आदिल के सामने हाथ जोड़े मिन्नत की। तुम जुड़े हुए मेरे हाथ देखो और कुछ देर चुप का रोजा रख लो। मेरी 7 मसलों पर एहसान होगा तुम्हारा। आदिल ने चिढ़कर कहते ही गाड़ी स्टार्ट की तो मासूमा गुस्से से सीने पर हाथ बांधकर उसे देखने लगी। आपको पता है, आप इंतहाई खड़ूस, सड़ियल और जलाज इंसान है। आपकी नाक से ऐसे धुआं निकलता है जैसे ट्रेन के इंजन से, और आपकी आवाज किसी भयानक चिंग की तरह। उसने इंतहाई फुर्सत से आदिल की खूबियां से गिनवाई तो वह हैरत से मुंह खोले उसे देखने लगा। और जब आप आंखें फाड़कर और मुंह खोलकर मुझे देखते हैं तो बिल्कुल ड्रेकोला लगता है। लेकिन मैं आपसे डरने वाली नहीं, मैं अपने खानदान की सबसे बहादुर लड़की हूँ। आदिल की नजरें खुद पर मरकूज पाकर उसने अपनी बात मुकम्मल की तो आदिल ने स्ट्रिंग पर अपना सर मारा। या आप हर जगह अपना सर क्यों मारना शुरू हो जाते हैं? कल दीवार पर, अब गाड़ी में। हमारे खानदान में एक औरत ऐसी हरकतें करती थी, फिर पागल खाने में उसे पकड़ कर ले गए। मासूमा ने आंखें मटकाते उसकी मालूमात में इजाफा किया तो आदिल के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसे ब्रेक पर पैर रखते गाड़ी सड़क के किनारे रुकी। उतरो, मैंने कहा, गाड़ी से उतरो वरना धक्के देकर बाहर निकालूंगा। वो पूरी कुव्वत से चलाया तो मासूमा डर के दरवाजे से जा लगी। मैं? उसे ना समझी से अपनी तरफ इशारा किया। जी आपके अलावा यहाँ कोई असीबी मखलूक भी है क्या? निकलो मेरी गाड़ी से जल्दी। आदिल का बस नहीं चल रहा था कि उसे जिंदा काट देता। आपके होते हुए किसी असीबी मखलूक की क्या जरूरत है? और मुंह में बड़बड़ाई तो आदिल ने उसे घूर कर देखा। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, मैं तो बस ये सोच रही थी कि आप जैसे फर्ज शिनास पुलिस ऑफिसर को एक मासूम लड़की के साथ ये रवैया रखना कहाँ जेब देता है। मैं कहाँ जाऊंगी? देखे कितनी बड़ी सड़क है और आप मुझे यहाँ अकेला छोड़ना चाहते हैं। आप मुझे वापस पुलिस स्टेशन ही ले जाएं। बस 3 वक्त का खाना, एक गद्दा दे दीजिएगा, मैं लॉकअप में ही रह लूंगी। उसने कहा तो आदिल तंजिया हंसा। वाह, यानी तुम चाहोगे कि मैं तुम जैसी बला को मुस्तकिल लॉकअप में रखूं? पुलिस स्टेशन की दीवारें भी तुम्हारी मुसलसल चलती जुबान से दंग आकर गिर जाएंगी, और वो जो मुजरिम कैद है ना, वो सब पागल हो जाएंगे, जैसे फिलहाल मैं हो रहा हूँ। उतरो वरना मैं तुम्हारा एक्सीडेंट कर दूंगा। आदिल ने गुस्से से पागल होते उस पर झुककर सीट बेल्ट उतारनी चाहिए तब मासूमा के बाल उसके चेहरे पर पड़े। उसे यकदम नजरें सीट बेल्ट से हटाते मासूमा के चेहरे पर डाली, क्योंकि उसके अचानक इतने करीब आने पर जुबान को ब्रेक लगाए उसे ही देख रही थी। क्या मसला है तुम्हारा?
जुबान के साथ साथ बाल भी काबू नहीं होते हैं क्या? उतारो ये सीट बेल्ट और निकलो मेरी गाड़ी से, आखिरी बार कह रहा हूँ। वो किसी अनजाने से एहसास के तहत फौरन पीछे हटकर नजरें चुराते हुए बोला। तो मासूमा ने अपने बाल कानों के पीछे किए। ठीक है, मैं उधर जाती हूँ, लेकिन याद रखिएगा आपको बहुत गुलाम मिलेगा और मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी। वो ड्रामाई अंदाज में कहते गाड़ी से उतरी। तो आदिल ने सुख का सांस लिया, मगर अगले ही पल मासूमा की हरकत पर वो सिलक के रह गया, जिसने गाड़ी के किनारे से एक पत्थर उठाकर गाड़ी पर मारा था। गाड़ी के शीशे में एक लकीर पड़ी थी। ये पत्थर इसलिए क्योंकि आपने मुझे बगैर किसी जुर्म के पूरी रात लॉकअप में रखा और इतनी बातें भी सुनाई। जय अब। पुलिस ने आदिल की तरफ आते हुए कहा तो गुस्से से तिल मिलाते हुए गाड़ी से उतरा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? एक पुलिस ऑफिसर की गाड़ी पर पथराव करने का नतीजा जानती हो? उसे मासूमा को बाजू के बोझे पूछा तो उसके मुंह से चीख निकली। आदिल की मजबूत गिरफ्त से उसकी जोड़ी टूटकर बाजू में धंस गई थी। पीछे हटे, देखें खून निकल आया मेरा। उसने गुस्से से आदिल को पीछे करते अपनी आस्तीन ऊपर करते बाजू का देखा। हाँ बस, इसका ऑपरेशन करवा लेना, वैसे अच्छा है सारा खून बह जाए ताकि तुम्हारी जुबान तो कुछ देर के लिए बंद हो। उसके जख्म पर कुछ नरम पड़ते हुए बोला। अगर मासूमा के जवाब देने से पहले ही एक गाड़ी उनके करीब आ कर और उसमें से एक लड़का बाहर निकला। मासूमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहाँ गायब थे तुम रात से? बाबा इतना गुस्सा हो रहे हैं। और पुलिस पुलिस क्यों है तुम्हारे साथ? क्या किया तुमने? वो लड़का मासूमा की तरफ आते पूछने लगा। तो मासूमा ने अपने लब कुचले। मेरा रिजल्ट आ गया है क्या? उसने पूछा। हाँ आ गया है, और तुम हंसपे धोखा बहुत अच्छे नंबरों से फेल हो गई हो। नीचे से टॉप किया है तुमने, और बाबा ने मुझे भेजा कि तुम्हें ढूंढ कर लाऊं। उन्हें शक हो गया था कि तुम रिजल्ट की वजह से घर से निकली हो। चलो अब मेरे साथ। और ये पुलिस क्यों है? उसे सारी बात बताते मासूमा का हाथ थाम कर आदिल को देखते हुए पूछा। तो आदिल ने जवाब देने के बजाय मासूमा के हाथ पर मौजूद उसकी गिरफ्त को दिखा। न जाने क्यों उसे ये बुरा लग रहा था। ये पुलिस वाले मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले गए थे। उन्होंने पूरी रात मुझे लॉकअप में बंद रखा, और ये देखो मेरी चूड़ी भी तोड़ दी उन्होंने। लेकिन तुम ये बातें ताया को ना बताना, वरना वो मुझे जूते मारेंगे। मासूमा ने अपने कजन को सारी शिकायतें लगाते आखिर में मिन्नत की। तो उसके कजन ने आदिल को देखा। ये क्यों किया आपने सर? वो सिर्फ डर कर घर से निकली थी और आपने उसे लॉकअप में बंद कर दिया। मैं आपकी शिकायत SHO को लगाऊंगा, वो लड़ने के से अंदाज में बोला। तो आदिल ने सीने पर हाथ पाते। तो लगाओ, मैं ही SHO हूँ, और माजरत के साथ, लेकिन तुम्हारी कजन बहुत फजूल बोलती है, इसलिए अगर मुमकिन हो तो इसकी जुबान के आगे बंद लगवाओ, वरना किसी दिन ये अपना बहुत नुकसान करेगी। आदिल ने दिलचस्पी से मासूमा को देखते उसे मशवरा दिया था। चलो ना सारिम, छोड़ो इनको, बस तुमने ना मुझे ताया के गजब से बचाना है, और ये मैंने तुम्हारे कपड़े पहने थे ना ताकि आसानी से भाग सकूं। वो आदिल को यकसर नजरअंदाज किए सारिम का बाजू पकड़े चलने लगी। अरे पागल लड़की, अभी तुम ही रख लो, वैसे भी मेरी हर चीज तुम्हारे ही है। सारिम ने उसकी नाक खींची तो हंसकर न जाने उससे क्या बातें करने लगी, जबकि आदिल ने उन दोनों की पुश्त को देखते अपने दिल को टटोला, जो न जाने क्यों सारिम से हसद महसूस कर रहा था। फिर वो गुस्से से गाड़ी को ठोकर मारते अंदर बैठ गया। क्या करना चाहती हो तुम जिंदगी में? पढ़ाई तुमसे होती नहीं, घर के काम तुम्हें करने आते नहीं, और जुबान तुम्हारी इतनी लंबी है खंदके खोलने के काम आ सकती है। आखिर चाहती क्या हो तुम? हमें पागल करके मारना चाहती हो? उस सारिम के साथ घर आई तो ताया ने आग बकोला होते उससे पूछा, खंदक क्या होती है? उनकी सारी बातों में सिर्फ एक नया लफ्ज सुनकर वो अटकी थी। तो ताया की आंखों में गुस्सा उतरा। खंदक वो होती है जो जमीन में खोद कर बनाऊंगा, और तुम्हें मैं उसमें दबा दूंगा, क्योंकि तुमने मुझे जलील करने का ठेका लिया हुआ है। कब सीरियस होगी तुम अपनी जिंदगी में? कितने पैसे खर्च किए मैंने तुम्हारी पढ़ाई पर कि भाई की बेटी हो तो कुछ पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, लेकिन तुम्हें सिवाय बातें बनाने के और किसी चीज का शौक ही नहीं है। क्या करूं अब मैं तुम्हारा? ताया गुस्से से कहते थक कर सोफे पर बैठे। तो उनकी बेटी जो सारिम से छोटी थी तेजी से सीढ़ियां भलांग के नीचे आई। आप ना इसकी शादी करते, वो भी सारिम भाई से। क्यों भाई? आलिया ने शरारत से सारिम को कोहनी मारते हुए पूछा। तो ताया ने उसे घूरा। तुम अपना मुंह बंद करो, और उसकी हालत है शादी करने वाली, खुद भी खवार होगी और मेरे बेटे को भी करेगी। वैसे भी तुम सबको इसने आगे लगाया हुआ है। एक मेडिकल का टेस्ट पास करने का कहा था। कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए थे जो ये आधी रात को घर से भागी? ताया ने गजबनाक होते हुए पूछा। तो मासूमा जो अभी तक सारिम से शादी वाली बात हजम नहीं कर पाई थी, वो ताया के कदमों में बैठी। इस बार माफ कर दे ताया, अगली बार पूरा ध्यान रखूंगी, और रात को नहीं भागूंगी बल्कि दिन को ही भाग जाऊंगी पक्का। उसे जानबूझकर शरीर लहजे में कहा।
تو جہاں سارم اور عالیہ کے کہکے بلند ہوئے تھے وہاں کچن سے نکلتی تائی نے بھی منہ پر ہاتھ رکھتے اپنی ہنسی روکی، جبکہ تایا کے ماتھے پر بل مزید گہرے ہو گئے۔ لا حول ولا قوت، کیسی گندی اولاد ہے، اٹھو اور کمرے میں جاؤ، اور کل میں تمہیں خود میڈیکل اکیڈمی چھوڑنے جاؤں گا، اس سال نہیں تو اگلے سال ہی صحیح، لیکن تمہیں یہ ٹیسٹ پاس کرنا ہے، آئی سمجھ؟ انہوں نے اس کے سر پر آسمان گرایا تو کھڑی ہوئی۔ تایا جان، یہ چیٹنگ ہے، آپ نے کہا تھا کہ اگر پاس نہ ہوئی تو کسی امیر لڑکے سے تمہاری شادی کر دوں گا۔ اسے بولنے کی جسارت کی تو تایا نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ میں کسی مظلوم کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا، ورنہ وہ ساری عمر مجھے بددعائیں دیتا رہے گا کہ کیسی لڑکی سے شادی کروا دی، اسی لیے شرافت سے جا کر پڑھائی کرو۔ تو اس کی توپوں کا رخ اب سارم کی طرف تھا۔ تمہاری شادی تو تمہاری خالہ کی بیٹی سے ہوگی، اسے فضول کی سوچے اپنے خالی دماغ سے نکال کر بزنس میں توجہ دو۔ انہوں نے سارم کو جھڑکا تو وہ پریشانی سے معصومہ کو دیکھنے لگا جو کندھے اچکا کر اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ اوئے، یہ تم کیا بکواس کر رہی تھی تایا کے سامنے؟ میں کیوں کرنے لگی تمہارے بھائی سے شادی؟ حد ہے، میں کسی طرح سے یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں تایا کے غضب سے اور اس غربت سے جان چھوٹے، اور تم مجھے سارم کے پلے باندھنا چاہتی ہو؟ کمرے میں آ کر معصومہ نے عالیہ کو جھڑکتے ہوئے پوچھا، جو مسکراتے ہوئے لیپ ٹاپ کھول کر اپنی اسائنمنٹ بنانے لگی تھی۔ جیسی تم نمونی ہو نا، مجھے پتا ہے تمہیں سارم بھائی کے علاوہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم بھائی سے ہی شادی کرو، گھر کی بات گھر میں ہی رہ جائے گی۔ عالیہ نے اسے مفید مشورہ دیا تو اس نے عالیہ کے سر پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی اگر تم نے اب ایسی بات کی، مجھے نہیں کرنی سارم سے شادی۔ یار، بندہ کسی ایسی انسان سے شادی کرے جو امیر کبیر ہو، اس کے پاس گاڑی بنگلہ ہو، جو ہر رات مجھے گھمانے لے کر جائے۔ یہ سارم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے تایا کے سامنے زبان بند ہو جاتی ہے، اس لیے اپنے دماغ سے ایک شیطانی خیال نکال دو۔ اس نے خیالی بناؤ بناتے عالیہ کو دوسرا تھپڑ بھی لگایا تو لیپ ٹاپ بند کرتے اسے بھی جوابی تھپڑ مارنے کے لیے اٹھی، مگر اس سے پہلے معصومہ کمرے سے بھاگی اور سامنے سے آتے تایا جان سے ٹکرائی۔ وہ جو ہاتھ میں فون اٹھائے چل رہے تھے، ان کے ہاتھ سے فون نیچے گرا اور ٹوٹ گیا۔ معصومہ نے فوراً گھبرا کر اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں ہر جگہ ٹکراتی پھرتی ہو؟ پاؤں میں پہیے لگے ہیں جو ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھ سکتی؟ فون اٹھا کر دو مجھے۔ تایا جان نے اسے ڈانٹتے نیچے اشارہ کیا تو اس نے فون انہیں تھمایا۔ شاباش، یہ بھی ٹوٹ گیا۔ تمہارا باپ قبر سے کما کر نہیں بیچتا جو تم روز یہاں پر نقصان کرتی رہتی ہو۔ اللہ بخشے جاوید کو، خود تو سکون سے مر گیا لیکن اپنی بگڑی اولاد میرے سر پر چھوڑ گیا۔ جتنا مرضی تمہیں سمجھا لو، تم نہیں سمجھتی، آخر پرائی اولاد جو۔ تایا جان نے غصے سے بھڑکتے اسے کوسا تو اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ وہ رونے والوں میں سے نہیں تھی، لیکن جب بھی تایا یا تائی اس کے ماں باپ کو کوستے تھے تو محرومی کے احساس سے یوں ہی رو دیا کرتی تھی۔ سوری تایا جان، غلطی ہو گئی۔ اس نے سر جھکائے نم لہجے میں کہا تو تایا اسے کوئی جواب دیے بغیر نخوت سے چلتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے، جبکہ پیچھے کھڑی عالیہ اس کی گردن میں باہر ڈالی۔ بابا کی باتوں کو دل پہ نہ لیا کرو، تمہیں پتہ تو ہے کہ کتنے غسیلے ہیں، لیکن تم تو سمجھدار ہو نا، پھر کیوں ان کی باتوں پر رو رہی ہو؟ چلو ہم مل کر مووی دیکھتے ہیں، وہ بھی پولیس والی۔ عالیہ نے اپنی باپ کی باتوں کا اثر زائل کرنے کے لیے اسے بہلایا تو پولیس کے نام پر اس کے ذہن میں ایک چہرہ آیا۔ تمہیں پتہ ہے پولیس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے عالیہ سے پوچھا تو اس نے سر نفی میں ہلا دیا۔ پاگل، ویلا، لفنگا، یار، رشوت خور اور سڑیل۔ وہ عادل کا چہرہ یاد کرتے ہوئے بولی تو عالیہ بے قابو ہو کر ہنسنے لگی۔ ارے کیوں پولیس والوں کی بے عزتی کر رہی ہو؟ اس سے اچھا تو ہوتے ہیں، عالیہ نے کہا تو اپنے آنسو صاف کرتے منہ بسوڑ کر کمرے میں آئی۔ بالکل اچھے نہیں ہوتے، ایک نمبر کے کھڑوس ہوتے ہیں، دوسروں کی بے عزتی کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ پولیس والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں سوچنے کا دل چاہتا ہے۔ وہ بے ساختگی سے بولی تو عالیہ نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ معصومہ کی باتیں اس کے سر سے گزر گئی تھی۔ چلو بتاتی ہوں۔ معصومہ نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور ساری کہانی مرچ مسالے سمیت اسے سنانے لگی۔ نہ جانے کہ اسے عادل کے بارے میں باتیں کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ کیوں اٹک گئی ہو تم میرے دماغ میں؟ یہ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ کیوں نہیں میں سو پا رہا؟ وہ پچھلے 2 گھنٹے سے سونے کی کوشش میں ہلکان تھا، مگر معصومہ کا چہرہ بار بار اس کی بند آنکھوں کے سامنے آتا تو وہ تھک کر اٹھ بیٹھتا۔ ایک تو تم اتنی پاگل ہو، اوپر سے باتوں نہیں، پھر میں کیوں تمہاری طرف کھنچ رہا ہوں؟ کیا مقناطیسی طاقت ہے تمہیں؟ اور تمہارے کزن کا تمہارے قریب ہونا کیوں برا لگا مجھے؟ وہ اپنی دلی کیفیت سمجھنے سے خود ہی سوال کر رہا تھا جب اس کی بڑی بہن کمرے کا دروازہ کھٹکھٹائے اندر آئی۔ کیا ہوا عادل، تم ابھی تک سوئے نہیں؟ اس نے پوچھا تو عادل بے بسی سے مسکرایا۔ کچھ نہیں ابھی،
بس دماغ عجیب و غریب چیزیں سوچ رہا ہے۔ اسے بتایا تو آپ بھی اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ مثلاً انہوں نے پوچھا تو عادل نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھرتے گہرا سانس لیا۔ ایک عجیب سی لڑکی جو رزلٹ کے ڈر کی وجہ سے گھر سے بھاگ رہی تھی، اسے میں نے لاک اپ میں بند کر دیا، اور وہ اتنا بولتی تھی کہ میرا دماغ سن ہو گیا۔ پتہ نہیں اس کی زبان کیوں نہیں تھکتی، اور وہ مجھ سے ذرا بھی نہیں ڈری۔ ایسی پٹر پٹر زبان چلا رہی تھی جیسے میں مجرم ہوں اور وہ پولیس آفیسر، اور لڑائی بھی ایسی کر رہی تھی جیسے میں اس کا رشتہ دار ہوں۔ بہت ہی عجیب تھی۔ عادل نے اپنی الجھن آپی کے سامنے رکھی تو مسکرانے لگی۔ میرا بھائی اب 30 سالہ زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کا ذکر کر رہا ہے، وہ بھی اس قدر نماک سے۔ کچھ تو گڑبڑ ہے، کہیں تمہیں اس سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ آپی نے پوچھا تو اس نے فوراً سر نفی میں ہلایا۔ ارے نہیں، مجھے ایسی بے وقوف اور باتونی لڑکی سے کیوں محبت ہوگی؟ آپ کو تو پتا ہے اگر ہماری شادی ہوگی تو میں اس کی باتوں سے تنگ آ کر خودکشی کر لوں گا، اور اگر کبھی میرے بچے ہوں گے تو بھی سب گھر چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ لیکن اگر ہمارے بچے بھی اسی کی طرح باتونی ہوئے تو؟ وہ فکر مندی سے بولا، جبکہ آپی حیرت سے اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے دیکھ رہی تھی۔ عادل، تم کب سے اتنی باتیں، بلکہ اتنی معصوم باتیں کرنے لگے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ شاید یہ تم نہیں بول رہے بلکہ تمہارے اندر وہ بول رہی ہے۔ تم تو اس سے ایک ہی ملاقات میں اس کی اپنی عادتیں بتا چکے ہو۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا تو عادل جیسے ہوش میں آیا۔ اف، یہ کیا فضول باتیں کر رہا تھا میں؟ پاگل کر دیا اس لڑکی نے مجھے، کوئی آسیب لگا دیا ہے اس نے میرے پیچھے۔ وہ شرمندگی سے کہتے باتھ روم میں گھسا تو آپ بھی زیر لب مسکرائی۔ محبت کا آسیب لگ گیا ہے تمہارے پیچھے، اور اس کا علاج صرف اسی لڑکی کے پاس ہے۔ اسے تلاش کرو، کیونکہ میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ آپی نے بلند آواز میں کہا، جبکہ عادل شاور کھول کر اس کے نیچے کھڑا ہو گیا کہ شاید اس طرح اس کا ذہنی توازن درست ہو جاتا، جسے معصومہ نے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اگلے روز وہ تایا کہ ہمراہ میڈیکل اکیڈمی آ تو گئی تھی، مگر یہاں کلاس لیتے وہ آدھا وقت سوتی رہی۔ چھٹی کا وقت قریب پہنچا تو وہ نیند بگانے کے لیے کنٹین آ گئی تاکہ چائے پی سکے، مگر تبھی ہر طرف ایک شور سا اٹھا، پولیس آ گئی، پولیس، بھاگو یہاں سے۔ کسی اسٹوڈنٹس کی آواز اس کے کانوں میں گونجی اور سب لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے، مگر وہ نا سمجھی سے کھڑی رہی کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ بھاگنا کیوں ہے۔ پولیس کے چند آفیسر کنٹین میں داخل ہوئے اور کنٹین سرکل کو گرفتار کرنے لگے، جبکہ وہ ایک کونے میں دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ جب دروازے سے اندر آتا عادل وہیں ٹھہر گیا۔ اس کی نگاہ معصومہ پر پڑی تو اس اتفاق پر حیران ہوا۔ ٹھہرے، آپ اس طرح ہماری کنٹین والے انکل کو گرفتار نہیں کر سکتے، قصور کیا ہے ان کا؟ تبھی معصومہ نے عادل کی موجودگی سے بے خبر آگے بڑھتے ایک سپاہی سے پوچھا، آپ پیچھے ہٹ جائے بیبی، لے کر چلو ان سب کو، اور یہ اکیڈمی پورے 3 سال کے لیے بند کروا دو۔ ایک پولیس آفیسر نے کہا تو معصومہ نے حیرت سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ سچ میں 3 سال کے لیے اکیڈمی بند؟ ہائے، میں کہیں خوشی سے مری نہ جاؤں۔ لیکن آپ انہیں گرفتار کیوں کر رہے ہیں؟ وجہ تو بتا دیں، کہ انہوں نے ہمارے گدے کے گوشت کی شوار میں تو نہیں ہمیں کھلا دیا؟ معصومہ نے خوشی سے کہتے آخر میں مشکوک نگاہوں سے ورکرز کو دیکھا۔ انہوں نے ایکسپائر چیزیں بیچی ہے، جس کی وجہ سے 3 اسٹوڈنٹ سخت بیمار ہیں۔ ہم نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ نہ صرف یہ غلط مسالہ جات استعمال کر رہے ہیں، بلکہ کئی دنوں کا باسی گوشت اور دوسری چیزیں بھی ایکسپائرڈ استعمال کر رہے ہیں۔ کیا اتنی معلومات بہت ہے یا اور بھی چاہیے محترمہ؟ عادل بلند آواز میں ورکرز کا جرم بتاتے اندر آیا اور معصومہ کے سینے پر ہاتھ بند کر مسکراتے ہوئے بولا۔ تو معصومہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ آپ؟ اسے جیسے عادل کی موجودگی کا یقین ہی نہیں آیا تھا۔ جی، میں انسپیکٹر عادل سلیمان۔ اسے یوں ہی معصومہ کی صورت دیکھ کر محفوظ ہوتے ہوئے کہا، جبکہ سپاہی اب ورکرز کو گرفتار کر کے باہر لے کر جا رہے تھے۔ کہیں آپ نے ہی کنٹین میں کچھ لے کر کھا تو نہیں لیا؟ ویسے اگر کھا بھی لے تو آپ کو کیا ہی فرق پڑنا ہے؟ ماشاءاللہ آپ اتنی قابل ہیں کہ اپنی زبان سے گدھے کے گوشت کو بھی گھبرانے پر مجبور کرتے۔ یہ شاید آپ نے کوے کا گوشت کھایا ہوگا، اسی لیے تو۔ اسے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑی تو معصومہ نے شہادت کی انگلی دکھائی۔ چپ ہو جائے ورنہ میں یہ سب کو آپ کی اصلیت بتا دوں گی۔ پہلے میرے بھاگنے کا پلان خراب کیا اور اب یہاں بھی منہ اٹھائے پہنچ گئے ہیں، عجیب۔ وہ چڑ کر کہتے باہر نکلنے لگی تو عادل نے بے اختیار اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا۔ اس کی حرکت سے معصومہ کا بیگ اس کی گرفت سے چھوٹ کر نیچے گر گیا اور وہ حیرت سے پلٹ کر عادل کو دیکھنے لگی۔ تایا نے زیادہ ڈانٹا تو نہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ بہت ڈانٹا، اور آپ کی وجہ سے ڈانٹا ہے، اور آج وہ مجھے یہاں خود چھوڑنے آئے تھے، لیکن شکر ہے کہ یہ اکیڈمی ہی بند ہوگی۔ اب پڑھائی سے میری جان چھوٹے گی اور میں کسی امیر سے لڑکے سے شادی کر کے کروڑ پتی بن جاؤں گی۔ اس نے اپنی زبان کے جوہر دکھائے تو عادل مسکرا دیا۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ اکیڈمی بند نہیں کرتا، اتنے اسٹوڈنٹ کا فیوچر برباد ہوگا تو بس کنٹین سیل کر دیتا ہوں،
کیا کہتی ہو؟ اسے سوچتی ہوئے انداز میں کہا تو معصومہ نے گھبرا کر نفی میں سر لایا. نہیں آپ پلیز ایسا نہ کریں, کسی کا فیوچر برباد نہیں ہوتا. ویسے بھی یہاں کے ٹیچرز پڑھانے سے زیادہ لوڑیاں سناتے ہیں. اتنی نیند آتی ہے کہ کیا بتاؤں, کہ بندہ سکون سے سو کر خوابوں میں بھی چلا جاتا ہے. پلیز آپ یہ اکیڈمی بند کروا دیں, میں ساری زندگی آپ کے پیر دھو دھو کر پیوں گی. وہ بے دھیانی میں کہتی چلی جا رہی تھی, جبکہ آخری جملے پر رکی. وہ یہ جملہ اکثر عالیہ سے مذاق میں کہتی تھی, اور آج عادل کے سامنے زبان سے پچھتا. اس نے بیکتار جھک کر عادل کے جوتے دیکھے, پھر گندا سا منہ بنایا. نہ ہو, بس ساری زندگی احسان بن رہوں گی. اس نے فوراً بات مکمل کی تو عادل زیر لب مسکراتا رہا, ایک شرط پر. اسے جیسے ہی معصومہ کو چرانے میں مزہ آنے لگا تھا. کیسی شرط؟ معصومہ نے اسے دیکھا. تمہارا میرے ساتھ ابھی لنچ چلو گی تم. اس نے براہ راست اپنی خواہش کا اظہار کیا. ہے کیوں؟ آپ مجھے ایسی ویسی لڑکی سمجھ رہے؟ میں لڑکوں کے ساتھ کہیں نہیں جاتی, اور آپ نے اپنی حد میں رہے, ورنہ میں سب کو بتا دوں گی کہ آپ نے مجھے بغیر جرم کے پوری رات لاک اپ میں رکھا تھا. اسے نپے ہوئے لہجے میں انکار کرتے دھمکی دی تو عادل نے بے نیازی سے کندھے اچکا دیا. اوکے, میں پھر اکیڈمی بند نہیں کرواتا. سنو حیدر, اسے دور کھڑے سپاہی کو آواز دی تو معصومہ لب کچلتے اس کے سامنے. اچھا, میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں. اس نے ہار مانی تو عادل نے مسکراتے ہوئے سن گلاسز آنکھوں پر لگائی اور سپاہیوں کو کوئی حکم دیتے باہر کی جانب نکلا, جبکہ معصومہ اس کے قدموں کی پیروی کرتے چہرے کے زاویے بدل بدل کر اس کی نقل اتاری تھی. اکیڈمی بند نہیں کراؤں گا. وہ نہیں ہونا, وہ کھڑوس سڑگل انسان, بلکہ انسان نہیں بندر, بلکہ کھتا, اس کے پیچھے پیچھے چلتی بڑبڑا رہی تھی. جبکہ عادل سڑک پر آتے ٹیکسی روکی تو وہ غصے سے ٹیکسی میں سوار ہو گئی, جبکہ عادل بھی مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا. میں نے تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. میں قریبی ریسٹورینٹ میں پہنچ کر کھانا آرڈر کرنے کے بعد عادل نے بات کا آغاز کیا تو معصومہ نے پورا منہ کھول کر برگر کا لقمہ لیتے اسے دیکھا. کھانا کھاتے ہوئے باتیں نہیں کرتے, اور پلیز میرے لیے ایک اور برگر آرڈر کرتے, بہت مزے کا ہے. اسے عادل کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا تو اس نے گہرا سانس لیا اور ویٹر کو اشارہ کرتے ایک اور برگر لانے کا کہا. تمہیں گھر میں کوئی کھانے کو نہیں پوچھتا کیا؟ کچھ دیر برگر کے ساتھ اس کی زور آزمائی دیکھنے کے بعد عادل نے سنجیدگی سے پوچھا تو ہنسی. پوچھتے ہیں, لیکن برگر نہیں منگوانے دیتے. تایا کے خیال میں اگر میں ان کے پیسوں سے کچھ آرڈر کر لیا تو ان کا کاروبار ڈوب جائے گا, گھر بک جائے گا اور سڑک پر آ جائیں گے. بہت ہی کنجوس ہے میرے تایا. حالانکہ نہ میرے دادا دادی ایسے تھے اور نہ ہی میرے بابا, پر پتہ نہیں تایا کس پر چلے گئے. اس نے معمولی سے لہجے میں بتایا تو عادل کو برا لگا. تو میرا نمبر لے لو, جب فاسٹ فوڈ کھانے کا دل چاہے تو مجھے میسج کر دینا, یا کچھ بھی چاہیے ہو تو میں تمہیں دلا دوں گا. اس نے آفر دی تو معصومہ برگر پلیٹ میں رکھتے اسے دیکھنے لگی. میں آپ کو شکل سے بکھارن لگتی ہوں کیا؟ رکھیں اپنا برگر اپنے پاس, میں جا رہی ہوں. وہ بوڑھا مانتے ہوئے اٹھی تو عادل بھی اس کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا. میں نے ایسا تو نہیں کہا یار, میں بس چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنا دل نہ مارنا پڑے, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب دل چاہے مجھے بتا دو, میں کوئی پرایا تھوڑی ہوں. اب تو ہماری اچھی خاصی جان پہچان ہو گئی ہے. عادل نے اسے روکنا چاہا, کوئی جان پہچان نہیں ہوئی, اور میرا دل مرے یا میں خود مروں, آپ کو اس سے کیا ہے؟ وہ نروٹھے پن سے بولی تو عادل تڑپ کر اس کے قریب آیا. فضول باتیں کرتے ہوئے شرم نہیں نہ آتی آپ کو؟ ایک تھپڑ لگاؤں تو عقل ٹھکانے آ جائے گی آپ کی. ایسے کون اپنے مرنے کی باتیں کرتا ہے؟ کیا تمہیں ذرا بھی خیال نہیں ہے؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے بے خودی کی کیفیت میں بولا تو معصومہ نے حیرت سے پہلے اس کی فکر مند چہرے کو دیکھا اور پھر اس کی گرفت کو. کیا ہو گیا عادل؟ آپ ابھی اس کی بات ادھوری ہی تھی کہ عادل نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی. چپ ہو جاؤ, ہر وقت میں خود ہی بولتی رہتی ہوں. کبھی سوچا ہے کہ اگلا کیا کہنا چاہتا ہے؟ صرف اپنی زبان چلتی ہے, دوسروں کو تو کچھ بولنے ہی نہیں دیتی. کیوں نہیں تمہیں احساس ہوتا کہ ایک اچھا خاصا میچور مرد تمہاری ان بچکانہ اور بے وقوفانہ حرکتوں کی وجہ سے تمہاری طرف اٹریکٹ ہونے لگا ہے؟ کیوں نہیں سمجھ آتی ہے تمہیں کہ تم اس پولیس آفیسر کے حواسوں پر بری طرح چھا گئی ہو؟ کیوں اتنی بے وقوف اور بے خبر ہو تم؟ بولو. اس کے بازو کو زور سے پکڑے اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا, جبکہ معصومہ اس کی باتوں پر ٹرانس کی اسی کیفیت میں اسے دیکھتی رہی. وہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہا تھا. تو آپ اپنے حواس درست کر لیں. اب میں بے وقوف ہوں نا, تو پھر کیوں میری طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں؟ وہ معصومہ تھی جو کسی بات پر بھی لڑنے کا موقع نہیں جانے دے سکتی تھی. ہاں, تم دنیا کی سب سے بے وقوف لڑکی ہو. کسی کا دل تم پر آ رہا ہے, کوئی تم سے بے پناہ محبت کرنے لگا ہے, کوئی تمہیں اپنے دل میں دھڑکتا ہوا محسوس کرنے لگا ہے, اور تمہیں اس بات کی خبر ہی نہیں ہے. عشق کا مطلب سمجھتی ہو؟ اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتے عادل نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا تو پلکیں چپکائے بغیر اس کی وجیحہ چہرے کو دیکھتی رہی.
وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ وہ عادل کی سانسوں کی آواز سن سکتی تھی. چھوڑے مجھے، سب دیکھ رہے ہیں. کچھ لمحے یوں ہی گزارنے کے بعد معصومہ نے کہا تو عادل نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، پھر اس کا بازو چھوڑ دیا. تمہارے ساتھ رہ رہ کے میری عقل بھی کام کرنا چھوڑ گئی ہے. 2 ملاقاتوں میں تم نے مجھے پاگل کر دیا ہے. وہ اپنی حرکتوں پر سے الزام دیتا واپس کرسی پر بیٹھا تو معصومہ بھی اس کے سامنے بیٹھ گئی. ہاں، جو کس نے کہا تھا کہ میرے بارے میں اتنا سوچے؟ اور یہ بات آپ نا کان کھول کر سن لیں، مجھے آپ سے کوئی محبت نہیں ہے اور نہ ہی میں آپ سے شادی کروں گی. مجھے کسی امیر لڑکے سے شادی کرنی ہے، بس یہی میری زندگی کا مقصد ہے. وہ بولی تو عادل نے اپنا سر پکڑ لیا. تو تم کسی لڑکے سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ ایسا کرو کہ پیسوں سے ہی ایک مجسمہ بنوا لو اور اسی سے شادی کر لو. حد ہے لالچ کی بھی. وہ بولا تو معصومہ نے بے نیازی سے دوبارہ بڑھ کر کھانا شروع کر دیا. ہاں تو ایک بار ہی تو شادی کرنی ہے، بندہ لالچ نہ کرے تو کیا کرے؟ وہ معصومیت سے بولی. شادیاں لالچ سے نہیں، محبت ہی سے کی جاتی ہے معصومہ، اور میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اس لیے شادی تو تمہاری مجھ سے ہی ہوگی. اور سمجھا لو اپنے اس کزن کو کہ دور رہے تم سے. آئندہ اس کے کپڑے پہننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس بہت سارے ٹی شرٹس اور ٹراؤزر ہے. عادل نے سختی سے اس سے تنبیہ کی تو سر اٹھا کر سے دیکھنے لگی. آپ واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ اس نے صرف یہی پوچھا تھا. نہیں، میں یہاں آدھے گھنٹے سے بیٹھا بکواس کر رہا ہوں. دماغ کما دیا تم نے میرا. باقی لڑکیوں کو دیکھو، جب کوئی ہینڈسم لڑکا ان سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو وہ کیسے محبت بڑی باتیں کرتی ہے، خوش ہوتی ہے، اعلان کرتی ہے کہ اس لڑکے نے مجھے پرپوز کیا، اور پرپوز قبول کرتی ہے. لیکن تم ہو کہ تمہیں کھانے اور فضول باتوں سے فرصت نہیں ہے. اس کا دماغ اب گھومنے لگا تھا. معصومہ نے اس کی بات پر ایک مسکراہٹ چہرے پر سجائی اور کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی. سنیں سنیں سنیں، اعلان سنیں. یہ جو موصوف پولیس آفیسر میرے سامنے بیٹھے ہیں نا، جن کو پتہ نہیں کہ پولیس کس نے بنا دیا، یہ مجھے پرپوز کر رہا ہے اور یہ ہماری دوسری ملاقات ہے. مطلب یہ اتنی ٹھرکی ہے کہ صرف دوسری ملاقات میں مجھ سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور پھر یہ بھی چاہتے ہیں کہ میں ان کی بات مان کر اقرار کر لوں. آپ لوگ کیا کہتے ہیں، میں اقرار کروں یا نہیں؟ اسے بلند آواز میں سب کو مخاطب کیا تو سب اپنا کام چھوڑ کر ان کی جانب متوجہ ہوئے، جبکہ عادل نے افسوس بھری نگاہ معصومہ پر ڈالی اور پھر غصے سے اٹھ کر باہر نکل گیا. ارے یہ کہاں گئے؟ عادل، عادل. معصومہ اس کے پیچھے آئی جہاں عادل اب فٹ پاتھ پر غصے سے چل رہا تھا. کیا ہوا؟ آپ کی خواہش کے مطابق تو اعلان کیا ہے. معصومہ نے اس کے پیچھے آتے ہوئے سوال کیا تو عادل نے رک کر اسے دیکھا. تم مجھے ٹھڑکی سمجھتی ہوں؟ واہ، یعنی میں تمہیں اتنی عزت سے پرپوز کر رہا تھا اور تم نے سب کے سامنے مجھے ذلیل کر دیا. جس گو ٹو ہیل. اب میرے پیچھے مت آنا ورنہ منہ توڑ دوں گا میں تمہارا. وہ غصے سے کہتے ہی تیزی سے آگے بڑھ گیا، جبکہ معصومہ آنکھوں میں آنسو لیے وہیں کھڑی رہ گئی. اسے احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ اس نے عادل کا دل توڑ دیا ہے، اور اس کی ناراضگی پر وہ بری طرح بے چین ہو رہی تھی. وہ گھر آتے ساتھ ہی کمرے میں قید ہو گئی. اس کا دھیان بار بار عادل کی طرف جاتا، جس کا نمبر بھی اس کے پاس موجود نہ تھا. پورا دن اور رات گزارنے کے بعد جب وہ صبح جاگی تو عالیہ نے اجمتے ہوئے اسے دیکھا. تم رات کو بے چینی سے کروٹیں کیوں بدل رہی تھی؟ نہ خود سوئی ہو نہ مجھے سونے دیا ہے. عالیہ نے پوچھا تو اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اداسی سے پیٹ کی پشت سے ٹیک لگا گئی. یار، میں نے اس کا دل دکھا دیا. میں اتنی بڑی بیوقوف کیوں؟ مجھ سے سارے کام خراب کیوں ہو جاتے ہیں؟ افسردگی سے بولی تو عالیہ نے نہ سمجھی سے گردن موڑی. کس کا دل دکھا دیا؟ کیا بول رہی ہو؟ کھل کے بتاؤ. اس نے پوچھا تو معصومہ کی آنکھیں بھیگنے لگی. وہ پولیس والا نا عادل، اس نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا اور میں نے سب کے سامنے اس کا مذاق بنا دیا. وہ اتنا ہارٹ لگ رہا تھا. میرے پاس تو اس کا نمبر بھی نہیں ہے یار. میں کیسے اسے سوری کروں؟ میں بہت پریشان ہوں. مانا کہ میں زیادہ بولتی ہوں، لیکن مجھے سب کے سامنے اس کو مذاق نہیں اڑانا چاہیے تھا. وہ بولی پھر اس نے کل کا سارا واقعہ عالیہ کو سنا دیا، جو خوشی سے پاگل ہونے کے قریب تھی. یعنی اسے واقعی تم پسند آ گئے ہو یار؟ یہ کیسے اتنی بڑی بات ہے؟ اسے تم سے دوسری ملاقات میں اپنے دل کی بات کہہ دی. مرد ایسا نہیں کرتے، بہت خوار کرتے اپنے پیچھے اور آخر میں مکر بھی جاتے ہیں. لیکن اس کی نیت بالکل صاف ہے، تبھی تو اس نے تم سے یہ سب کہہ دیا. عالیہ نے کہا تو کسی گہری سوچ میں گم ہو گئی. لیکن اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں نے تو اسے انکار کر چکی. وہ بولی تو عالیہ نے آنکھوں میں چمک لی اس کا ہاتھ پکڑا. میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، اس نے پرتجسس لہجے میں کہا تو معصومہ سیدھی ہو کر بیٹھی. کیا؟ وہ بےتاب ہوئی اور پھر عالیہ نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے پلان بتایا تو اس کا چہرہ خوشی سے دھمک اٹھا. بس بس بھیا، یہاں ہی اتار دو. کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں رکشے سے اتری اور اسے کرایہ دینے کے بعد پولیس اسٹیشن کو دیکھنے لگی، جو کہ ان کی منزل تھی. پتہ نہیں اس وقت یہاں ہوگا بھی یا نہیں.
मासूमा ने धीमी आवाज में कहा, दुआ करो वो यहाँ ही हो, वरना हमारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा और मैं अंदर जा रही हूँ, तुम इस दीवार के पीछे छुप जाओ। आलिया ने उसे इशारा किया तो सरल आकर पुलिस स्टेशन की बैरूनी दीवार के पीछे छुप गई, जबकि आलिया अपने चेहरे पर परेशानी और दुख तरती तारी करती भागती अंदर गई। इंस्पेक्टर साहब, सर कोई है यहाँ? मेरी कजन का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज उसे बचा ले। वो बाहर सड़क पर पड़ी है, प्लीज उसे बचा ले। और जिस गाड़ी ने उसे टक्कर मारी है उसके खिलाफ पुलिस रिपोर्ट भी दर्ज कर ले। वो तकरीबन चीखते हुए बोली तो दोस्त भाई उसकी तरफ आए, जबकि आदिल भी शोर सुनकर कमरे से बाहर आ गया। कहाँ है आपकी कजन? उससे पूछा तो आलिया ने उसे सर पैर गौर से देखा और मासूमा के बताए हुए हुलिये के ही मुताबिक था। वो बाहर है, मासूमा नाम है उसका, बेचारी का एक्सीडेंट हो गया। अभी तो मेरे बाबा ने उसे डॉक्टर बनाना था और उसे किसी अमीर आदमी से शादी भी करनी थी। वो भला इतनी जल्दी कैसे मर सकती है? उसे बचा ले सर। और मसनूई आंसू बहाते हुए बोली, जबकि मासूमा के नाम पर आदिल के पैरों तले से जमीन निकली थी। उस सिपाहियों को एम्बुलेंस का कहते दीवाना वार बाहर की जाने पागा, मगर बाहर सड़क पर सुनसान पड़ी हुई थी। मासूमा, मासूमा कहाँ है? वो किस जगह हादसा हुआ है? जल्दी बताए। उसने सड़क के दरमियान खड़े होकर इर्द गिर्द देखते हुए चिल्लाकर आलिया से पूछा, पाऊ। तभी मासूमा ने दीवार से निकलते आदिल को डराया तो पलट कर हैरानगी से उसे देखने लगा। उसकी सांसें जैसे अटक गई थी। मासूमा, तुम ठीक हो? ये कौन से एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं? तुम ठीक तो हो ना? वो बेकरारी से मासूमा का चेहरा अपने हाथों में ही पूछने लगा और उसकी हद दर्जा फिक्र पर पत्थर बनी उसकी नम आंखें देखती रही। हमने आपके साथ प्रैंक किया है आदिल भाई। आलिया ने पीछे से लुकमा दिया तो आदिल ने हैरत से मासूमा को देखा। प्रैंक? तुम पागल तो नहीं हो? ऐसा मजाक कौन करता है? पता भी है मेरा दिल कितना घबरा गया था। तुम्हें खोने के खौफ से मेरी सांसें बंद हो गई थी और तुम्हें यह मजाक लग रहा है? दिमाग काम करता भी है या नहीं? ये देखो मेरा दिल। उसे डांटते हुए आदिल ने उसकी हथेली अपने सीने पर रखी तो मासूमा की इसकी बेतरतीब धड़कनें महसूस हुई, जैसे वो किसी भी वक्त फटने वाला हो। तो आप मुझसे नाराज थे ना, इसीलिए तुमने सोचा कि ये आदमी आधा तो मेरे पीछे मर ही चुका है, बाकी भी मार दूं। क्यों करती हो तुम ऐसी हरकतें? तुम्हें मेरी हालत पर रहम नहीं आता? मैं इतना डर गया था मासूमा, बहुत ज्यादा डर गया था। उसे मासूमा को खींचकर अपने सीने से लगा लिया था, जबकि उसकी जसारत पर हैरान और सशर से सांस रोके उसके साथ लगी थी। सिपाहियों ने हैरत से अपनी ऑफिसर की इस जज्बाती कैफियत को देखते चैम गोलियां शुरू की और आलिया सर झुकाए खड़ी थी। आदिल उसे खुद में बींचे खड़ा था जब मासूमा ने उसे पुकारा। उसके आंसू खुद पर महसूस कर रही थी। आदिल, आप रो क्यों रहे हैं? मैंने तो बस मजाक किया था, देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसने धीरे से आदिल के चेहरे को छूते हुए कहा तो उससे अलग हुआ। सर, एम्बुलेंस आ गई है, अब उसका क्या करना है? खिंची से एम्बुलेंस के सायरन के साथ एक सिपाही की आवाज भी तो आदिल ने गुस्से से मासूमा के चेहरे पर नजर डाली। मैं एक झूठे इंसान की हड्डियां तोड़ने वाला जिसे एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी, चलो मेरे साथ। वो कहकर मासूमा का बाजू सख्ती से पकड़े उसे अपने साथ लिए फुटपाथ पर चढ़ा तो आलिया ने अपना सर पकड़ा और फिर उसके पीछे आ गई। कहाँ लेकर जा रहे हैं मेरी कजन को? ये आइडिया मेरा था, इसलिए अब मासूमा को सजा ना दे। आलिया ने पीछे से आवाज दी तो आदिल मुड़ा। कुएं में फैलने जा रहा हूँ और आप अपनी जुबान बंद रखे, वरना पुलिस को धोखा देने के जुर्म में आपको लॉकअप में बंद कर दूंगा। वो सख्ती से बोला तो मासूमा ने मुंह खोला। आप मेरी कजन से ना तमीज से बात करें, वरना मैंने जो शादी के लिए इकरार करने का सोचा था ना, मैं इनकार कर दूंगी। उसने आदिल को धमकी दी तो वो कुछ भी कहने के बजाय टैक्सी रोककर उन दोनों को पिछली सीट पर बैठा खुद फ्रंट सीट पर बैठा और ड्राइवर को उनके घर का पता समझाने लगा। देखिए आदिल, आप मेरे ताया को नहीं जानते, वो बहुत ही जलाली किस्म के इंसान है, इसलिए प्लीज आप यहाँ से वापस चले जाए, वरना वो आपकी हड्डियां और कीमा अलग अलग कर दे। बहुत सख्त है वो। और घर के सामने उतरे तो मासूमा ने उससे इल्तजा की, मगर वो सीना ताने बैल पर हाथ रख चुका था। हाय अल्लाह यार, कुछ करो कि अपने साथ साथ मुझे भी मरवाएगा। मासूमा ने आलिया को कोहनी मारी तो आदिल ने उन दोनों को बारी बारी देखा। इस घर के सारे लोग ही नीम पागल है क्या? मुझे लगा था सिर्फ मासूमा का दिमाग ढीला है, लेकिन यहाँ तो आपके दिमाग की तारें भी टूटी हुई हैं। उसने दोनों की इज्जत अफजाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतने में दरवाजा खुला और सामने ताया खड़े दिखाई दिए। अरे आदिल सर, आप यहाँ? और ये बच्चियां आपके साथ, इन्होंने कुछ गलत किया है क्या? ताया जान उसे देखकर खुशी खिलाकी से बोले तो मासूमा और आलिया ने नासमझी से एक दूसरे को देखा। जी बस, इनका बचपना खत्म नहीं हो रहा। खैर, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करने आऊँ। शायद मैं इतनी जल्दी ना करता, लेकिन अब मुझे इसकी जरूरत महसूस हो रही है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे बात कर लूं। उसने इंतहाई ताबेदारी से कहा तो ताया ने उसे अंदर आने का रास्ता दिया और पीछे वो दोनों भी डरते डरते अंदर आ गई। कुछ देर के बाद वो सब लाउंज में बैठे आदिल को देख रहे थे और आदिल मासूमा को।
چونکہ تایا جان کے ساتھ صوفے پر بیٹھی پیچھے ایک ڈری سہمی کھڑی تھی. سر اس دن میں نے آپ سے معصومہ کے رشتے کی بات کی تھی اور آپ نے مجھے کچھ وقت انتظار کا کہا تھا، لیکن اب شاید صحیح وقت آ گیا ہے کہ آپ ہماری شادی کر دیں. میری آپ ہی کچھ دنوں کے بعد دبئی چلی جائیں گی اور میں چاہتا ہوں کہ ان کی موجودگی میں میری شادی ہو جائے. آپ ہمارے بارے میں جو بھی تسلی کرنا چاہتے ہیں کر لیں، لیکن اس رشتے کے لیے ہاں کر دیں. اس نے بات کرنا شروع کی تو جہاں معصومہ حیران ہوئی وہی سارے نے بھی پریشانی سے اسے دیکھا. آپ ہوتے کون ہیں معصومہ کا رشتہ مانگنے والے؟ یہ میری کزن ہے اور اس کی شادی مجھ سے ہی ہوگی. آپ برائے مہربانی یہاں سے تشریف لے جائیں. وہ بول پڑا تو تایا جان نے اسے سخت نگاہوں سے گھورا. تم چپ کرو. اور عادل سر، آپ سے برسوں جان پہچان ہے، میں بھلا آپ کے بارے میں اور کیا تسلی کرنا چاہوں گا؟ میرے لیے اس سے بڑی اور کیا خوشی ہوگی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ میری بیٹی آپ کے گھر چلی جائے. بس تھوڑی لاؤبالی اور بیوقوف ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ اسے سیدھا کر لیں گے. تایا جان نے کہا تو عادل نے مسکراتے ہوئے معصومہ کو دیکھا. مجھے ایسی ہی پسند ہے سر. جس آپ ڈیٹ کا بتا دیں کہ میں کب بارات لے کر آؤں. عادل نے پوچھا تو معصومہ شرما کر کمرے میں بھاگ گئی، جبکہ عادل اب تایا سے شادی کی تیاریوں کے بارے میں بات چیت کرنے لگا تھا. یہ سب کیا ہے؟ اس چول انسان نے کب میرا رشتہ مانگا اور تایا جان اسے کیسے جانتے ہیں؟ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا. کمرے میں پہنچ کر معصومہ نے دماغ پر زور ڈالتے ہوئے پوچھا تو عالیہ زور سے ہنسی. واہ، قسم سے کیسی ہیرو کی طرح پرسنالٹی ہے نا عادل بھائی کی. میں تو حیران ہی رہ گئی. شاید انہوں نے اسی دن رشتہ مانگ لیا ہو جب انہیں تم سے عشق ہوا تھا. اور پولیس سے تو بابا کی جان پہچان ہوتی ہی ہے، اس لیے شاید وہ عادل بھائی کو بھی جانتے ہیں. خیر جو بھی ہے میڈم، اب تو شادی کی تیاریاں کریں. وہ خوشی سے کہہ رہی تھی جب معصومہ نے پرجوشی سے اسے گلے لگایا. مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ یہ سب اتنی جلدی ہو گیا. میں بہت خوش ہوں آج. منہ چھلتے ہوئے بولی تو عالیہ نے اس کے گال کھینچے. ایسے ہی خوش رہو میری بہن، لیکن پلیز شادی کے بعد مجھے بھول نہ جانا. اس نے کہا تو معصومہ ہنسنے لگی. ابھی وہ دونوں خوش گپیوں میں مصروف تھی کہ کمرے کے دروازے پر ہلکی دستک ہوئی. ان دونوں نے چونک کر دیکھا تو دروازے پر عادل کھڑا مسکرا رہا تھا. اب 2 منٹ مجھے میری ہونے والی بیوی سے بات کرنے دیں گی؟ اس نے عالیہ سے مخاطب ہوتے پوچھا. تو معصومہ نے شرم سے لال ہوتے ہوئے سر جھکا دیا. جی ضرور بھائی. عالیہ نے شرارت سے ان دونوں کو دیکھ کر اٹھے اور کمرے سے نکل گئی، جبکہ عادل چند پل چوکھٹ پر کھڑا معصومہ کے جھکے سر کو دیکھتا رہا. پھر سست قدم اٹھاتے ہوئے اندر آیا. اب پلیز یہاں سے جائیں، مجھے شرم آ رہی ہے. معصومہ نے اسے اپنے قریب آتے دیکھ کر کہا. تب محفوظ ہوتے وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئے. تم شرماتے بھی ہو، حیرت ہے. وہ بولا تو معصومہ نے ساری شرم دریا میں ڈالی. اسے ڈھونڈنے لگی. کیا مطلب ہے؟ میں شرما نہیں سکتی، انسان ہوں. اسے جذباتی ہوتے ہوئے پوچھا تو عادل نے سر نفی مہلایا. نہیں، تم چڑیل ہو جو مجھے چمٹ گئی ہو. سوچ رہا ہوں کہ ساری زندگی اس چڑیل کے ساتھ کیسے گزاروں گا. میری تو حالت ہی خراب ہو جائے گی، یا شاید بوڑھے ہونے تک میری ذہنی توازن بھی تمہاری طرح بگڑ چکا ہوگا. اس نے افسوس سے کہا تو معصومہ ناراضگی سے اٹھی. آپ کتنے سڑیل انسان ہیں. رشتہ پکا ہونے پر کون اس طرح کی باتیں کرتا ہے؟ آپ کو پیار بڑی باتیں نہیں کرنی آتی کیا؟ وہ بے دھیانی میں بولی تو عادل نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر واپس اپنی سامنے بٹھایا. پیار بڑی باتیں تو شادی کے بعد کریں گے نا میری جان. لیکن اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے تایا سے بات کر کے ابھی ہی تمہیں بیاہ کر لے جاؤں، کیا خیال ہے؟ اس سے آنکھ ماری تو معصومہ نے اپنا ہاتھ کھینچ کر اس کی گرفت سے نکالا. بہت ہی گھٹیا خیال ہے. مجھے ذرا یہ تو بتائیں کہ آپ میرے تایا کو کیسے جانتے ہیں اور کب رشتہ مانگا تھا آپ نے؟ اس نے اب تجسس سے پوچھا تو عادل کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آئی. پرسوں کی بات ہے جب مجھے یہ احساس ہوا کہ میں دنیا کی سب سے پاگل لڑکی کا دیوانہ ہو چکا ہوں، اور تمہارے تایا اپنے بزنس کے معاملے میں 3 بار پولیس اسٹیشن آ چکے تھے، اس لیے وہ مجھے پہچان گئے. انہوں نے رشتے سے منع بھی نہیں کیا تھا. عادل نے بتایا تو مسکرانے لگی. ویسے آپ کو پتا ہے جب آپ مجھ سے ناراض ہو گئے تھے نا تو مجھے لگا تھا میں وہ آپ کو کھو دوں گی، لیکن شکر ہے کہ عالیہ نے مجھے ایک آئیڈیا دیا اور پھر مجھے پتا چلا کہ آپ تو مجھ سے ناراض رہ ہی نہیں سکتے اور کہ آپ تو مجھے ذرا سی بھی آنچ بھی نہیں آنے دے سکتے. اسے زندگی میں پہلی بار شاید کوئی بات سنجیدگی سے کی تھی. عادل نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اس بار وہ مزاحمت بھی نہ کر سکی. ہاں تو تم نے سب کے سامنے میرا مذاق اڑایا تھا، مجھے بہت برا لگا تھا، لیکن ناراضگی تم سے زیادہ اہم نہیں، اس لیے سوچا کہ اپنی معصومہ کو نہ تنگ کرو کیونکہ بس نام کی ہی معصوم ہے. ویسے کس نے تمہارا نام یہ رکھا تھا؟ عادل نے سنجیدگی سے بات کرتے آخر میں سے چھڑا. میں اگر معصوم نہیں ہوں تو آپ کا نام بھی کوئی عادل ہے، لیکن آپ بالکل بھی عدل نہیں کرتے، ہمیشہ میری بے عزتی کرتے رہتے ہیں. آپ کا نام کس نے رکھا تھا؟ معصومہ نے بھی اسی کے انداز میں پوچھا تو عالیہ بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی. بابا آپ دونوں کو نیچے بلا رہے ہیں. اسے ہانپتے ہوئے بتایا تو دونوں ایک دوسرے کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے اٹھے اور عالیہ کے ساتھ نیچے چل دیے.
میں نے سوچا کہ میرے بھائی نے مجھے بتا ہی دیا تو کیوں نہ میں منگنی کی انگوٹھی لے کر یہاں آ جاؤں۔ وہ نیچے پہنچے تو عادل کی آپی تائی جان سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ آپی؟ عادل نے حیرت سے انہیں پکارا۔ ہاں بھائی، میں انگوٹھی لائی تھی اور میں نے تمہارے سسر جی سے منگنی کی اجازت بھی دے دی ہے، لو پہناؤ اپنی میری بابی کو، اور ماشاءاللہ کتنی پیاری بچی ہے۔ آپی نے اسے ڈبی پکڑاتے معصومہ کو گلے لگایا تو عادل کو دیکھتی رہی۔ چلیں بسم اللہ کریں، تائی جان نے کہا تو آپی نے ان دونوں کو ایک صوفے پر بٹھایا اور پھر خود دوسرے صوفے پر جا بیٹھی۔ عادل نے انگوٹھی نکالتے معصومہ کو دیکھا، پھر مسکراتے اس کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی۔ معصومہ اس کی باتوں کی کپکپاہٹ محسوس کر رہی تھی، جبکہ وہ بھی معصومہ کی آنکھوں میں چمکتے موتی دیکھ رہا تھا۔ مبارک ہو بہت بہت، بس اب ہم کچھ دنوں تک اپنی امانت لے جائیں گے، آپی نے تائی جان سے کہا، اور پھر وہ واپس اب ضروری باتیں کرنے لگے، جبکہ عادل دھیرے سے معصومہ کے کان کے پاس رکا۔ منگنی مبارک ہو میری جان، وہ محبت بھرے لہجے میں بولا تو معصومہ نے نظریں جھکائے رکھی۔ آپ کو ایسی زبان استعمال کرتے شرم نہیں آتی ہے کیا؟ یہ جان کیا ہوتا ہے؟ اپنی فطری شرم کو چھپائے اس نے ذرا سا سختی کرنی چاہی تو دوبارہ سرکوشی کرنے کے لیے آگے ہوا۔ وہی جو تم میری ہو، جان روح کو کہتے ہیں، اور اس لیے تو جب انسان مرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کی جان نکل گئی، کیونکہ جب انسان کی جان جسم کو چھوڑتی ہے، انسان باقی نہیں رہتا، اور تم میری جانی تو ہو، جس کے بغیر سوائے ایک کھوکھلے وجود کے میں کچھ بھی نہیں ہوں، اس نے جذب سے کہا، جبکہ معصومہ نے پہلی بار آنکھوں میں آنسو لیے، خود اس کا مضبوط ہاتھ تھاما اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ پھر تو آپ بھی میری جان ہے، آئی لو یو سو مچ، لیکن ایک وعدہ کرے، اس نے معصومیت سے کہا تو عادل نے سر کو حرکت دی۔ آپ مجھے ڈھیر سارے برگر کھلائیں گے اور میرے نوالے بھی نہیں گنیں گے، اس نے ندیرے پن سے فرمائش کی تو عادل نے ہنستے ہوئے اسے اپنے کندھے سے لگایا، جبکہ باقی گھر والے اس کی حرکت پر منہ کھولے اسے دیکھنے لگے تو معصومہ نے اسے چٹکی کاٹتے خود سے دور کیا۔ صبر کرے عادل سر، صبر۔ تائی جان نے آنکھیں نکالی تو شرمندہ ہو گیا، جبکہ باقی سب گھر والوں کے کہہ کے دیواروں سے ٹکرانے لگے۔ محبت کا فسانہ تمام ہوا اور سرگل پولیس والے کو اپنی باتونی معصومہ مل گئی۔ کاش حقیقی زندگی میں بھی محبت کی کہانیوں کا یہی اختتام ممکن ہوتا، کاش۔